بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 73 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطور کی آیت نمبر 9 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، قیامت کے بعض احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر یہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، عذاب جو ہے وہ کفار کو پہنچ کر رہے گا۔ تو وہ عذاب کا دن کیسا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن عذاب نازل ہوگا۔ تو پھر اس قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا۔ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے، اپنی جگہ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اسی طرح سورہ نمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کر رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حال یہ ہوگا کہ بادلوں کی طرح یہ گزریں گے۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جس دن زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ فکانت هباء منبثا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ احوال قیامت کا ذکر فرمایا۔ یوم تمور السماء مورا، مور کے معنی حرکت اور اضطراب کے ہیں۔ قیامت کے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور جو ہے وہ کواکب اور سیارے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ان میں اضطراب واقع ہو جائے گا۔ اس کو ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر فرمایا ہے یوم تمور السماء مورا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عذاب واقع ہوگا وہ جس دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگیں گے اور جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ تو وہ دن عذاب کا دن جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد فویل یومئذ للمکذبین، اس میں جھٹلانے والوں کی بدحالی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو ہے وہ بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، اس شغل کو انہوں نے کھیل کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ یخوضون
فی الباطل یلعبون غافلین، یہ صاحب معالم التنزیل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باطل چیزوں میں گھستے ہیں، حق کے خلاف بولتے ہیں، اس کو جو ہے وہ یخوضون فی الذین هم فی خوض یلعبون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، غافل ہیں، اپنے شغل کو کھیل بنا رکھا ہے انہوں نے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کا یہ حال ہے قیامت کے دن جو ہے وہ، یہاں ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے شغل کو کھیل بنا رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ جب انہیں جو ہے وہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا تو فرشتے انہیں دھکے دے کر اس میں داخل کر دیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ اس میں داخل ہو جاؤ، یہی ہے وہ نار، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جٹلایا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان کو جو ہے وہ دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم دنیا میں جٹلاتے رہے۔ جب تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق کی دعوت پیش کرتے اور قیامت قائم ہونے کی تمہیں خبر دیتے اور معجزات پیش کرتے تو تم کہتے تھے فسحر ھذا، یہ تو جادو ہے، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ اب یہ دوزخ تمہارے سامنے ہے، کیا یہ جادو ہے، اب بھی دیکھ رہے ہو یا نہیں، نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ جادو ہے یا کیا ہے، دیکھ لو۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اس کے بعد فرمایا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، مزید جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، یعنی صبر سے عذاب جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا اور نہ ہی بے صبری سے اس عذاب کو تم سے ہٹا دیا جائے گا۔ دنیا میں جو مصیبت پر صبر کرنے پر کبھی کبھی تکلیف دور ہو کر آرام مل جاتا تھا، یہاں جہنم میں یہ بات بھی نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کسی قسم کا یعنی کہ جو ہے وہ بدلہ، کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون بما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے واویلا کرنے کی وجہ سے تمہیں اس سے نجات دے دی جائے، تمہارے لیے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے، تمہارے واویلا کرنے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی اور نہ ہی تمہاری تسلیم اور انقیاد کی وجہ سے تمہیں اس سے نکال دیا جائے گا، بلکہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی تم کچھ بھی کرو، صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، رہنا تم نے یہی ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یوم معمول لواقع، یہ لواقع جو ہے ان عذاب ربک لواقع، اس کا معمول ہے یوم، یعنی کہ عذاب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، تو وہ واقع کب ہوگا؟ جس دن جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ تھرتھرانے لگیں گے، اس دن یہ یعنی کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن جو ہے وہ یہ عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ تمور السماء مورا تتحرک و تدور، یعنی گردش کرنے لگیں گے اور حرکت کرنے لگیں گے۔ تمور مورا کا یہ معنی مصنف نے ذکر کیا ہے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا تُصِيرُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو ہے وہ پہاڑ چل پڑیں گے تو مصنف فرماتے ہیں اڑتے ہوئے غبارے بن جائیں گے۔ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی اللہ کا عذاب جب کفار پر نازل ہوگا تو وہ دن ہوگا جس دن آسمان تھرتھرانے لگیں گے اور پہاڑ جو ہے وہ غبارے بن کر اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ تو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔
فویل شدت عذاب، ویل کا معنی بیان فرما دیا کہ ہلاکت ہے، خرابی ہے، سخت عذاب ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ عذاب کی شدت اس سے مراد ہے۔ یومئذ، جس دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنہوں نے تکذیب کی۔ کس کی تکذیب کی؟ للرسول، یعنی کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اس دن کے لیے، اس دن ان کے لیے وہ دن بڑا خرابی کا دن ہوگا، سخت عذاب کا دن ہوگا۔ الذین هم فی خوض باطل، وہ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، یلعبون، اور اپنے اس کھیل کو، اپنے اس شغل کو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے۔ خوض کا معنی باطل سے کر دیا کہ وہ جو ہے وہ باطل میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس باطل کو انہوں نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے۔ ایتشاغلون بکفرہم، یعنی وہ اپنے کفر میں مشغول ہیں۔ مصنف نے اس کی تفسیر فرمائی کہ وہ اپنے کفر میں مشغول ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون کی یہ تفسیر ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جو ہے وہ دھکے دے دے کر ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، یعنی کہ ان کو بلایا جائے گا یا لے جایا جائے گا جہنم کی طرف دھکے دے دے کر۔ یدفعون بعنف بدل من یوم تمور ویقال لهم تبکیتا، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یوم تمور سے بدل ہے۔ یوم یدعون جو ہے یوم تمور السماء مورا جو پہلے گزرا ہے اس سے بدل بن رہا ہے، یعنی سختی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دھکے دیے جائیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيتًا، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ العذاب الذی ترون کما کنتم تقولون فی الوحی ھذا سحر، جیسا کہ تم وحی کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ کہ یہ تو جو ہے وہ جادو ہے، تو کیا یہ جادو نظر آ رہا ہے؟ یہ جو عذاب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ جو عذاب ہے ابھی جو تمہیں دیا جا رہا ہے، تو کیا یہ جادو ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ یعنی کہ یہ جادو ہے یا امنتم لا تبصرون، یا تمہیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، یا تم کو سوجھتا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ دوزخ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈالتے ہوئے یہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک کریں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے عذاب کو جو ہے وہ جادو کہا۔ عذاب کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، قیامت کی خبر دی، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ تو جب ان کو عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو اس وقت پوچھیں گے ان سے کیا یہ جادو ہے، نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، پھر اس پر صبر کرو یا نہ کرو۔ علیہا، یعنی تم اس عذاب پر، دوزخ میں جانے پر صبر کرو یا نہ کرو۔ صبرکم و جزاؤکم، صبر کرو یا تم جزا فضا کرو، دونوں برابر ہیں۔ صبر نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم جزا فضا کرو، واویلا کرو، دونوں چیزیں برابر ہیں، دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صبر کرو گے تو تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، یا شور شرابہ کرو گے، واویلا کرو گے، جزا فضا کرو گے تو تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سواء علیکم، تمہیں جو ہے وہ یہاں پر مسلسل رہنا ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے برابر ہیں۔ لأن صبرکم لا ينفعکم، کیونکہ تمہارا صبر جو ہے وہ تمہیں بالکل بھی نفع نہیں دینے والا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اب تم جزا فضا کرو، اب تم واویلا کرو، اب تم جو ہے وہ فریادیں کرو، کچھ بھی کرو، اب تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ تم نے
جب تمہیں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تو تم نے اس کو جھٹلایا، اس کو جادو کہا، اس کو شعر کہا، اس کو کہانت کہا، اور اس کو کیا کیا جو ہے وہ آپ نے نہیں کہا۔ ابھی جو ہے نا اس میں پڑے رہو، تمہارا جزا فضا کرنا، تمہارا صبر کرنا تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارے اعمال کی ای جزاؤہ، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، یہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، بلکہ یہ جو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا کے اندر یہ اس کی جزا ہے، تمہارے اعمال کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔